السلام علیکم، ویلکم ٹو شرجیل ٹی وی۔ آج ہم افغانستان میں طالبان کے عروج اور سیکیورٹی کی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے۔ کابل کے زوال کے ساتھ ہی امریکی قیادت والی افواج نے تنظیم کو معزول کرنے کے 20 سال بعد طالبان افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے خوف و ہراس کا احساس پیدا کیا ہے، جس کے نتیجے میں غیر ملکی سفارتی مشنز اور مقامی افغانوں کو بڑی تعداد میں انخلاء اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی ایک درد مندانہ واپسی ہوئی ہے، جس کے بارے میں اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ یہ ایک مکمل انسانی تباہی بن سکتی ہے۔ طالبان کی اقتدار میں واپسی نہ صرف عام افغان آبادی کے لیے نقصان دہ ہے جبکہ علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے۔ افغانستان پر امریکی حملے کا واحد مقصد طالبان کے دور حکومت میں موجود دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنا اور ان انسانی حقوق کو بحال کرنا تھا جنہیں تنظیم نے افغانستان میں تباہ کر دیا تھا۔ تاہم موجودہ طالبان قیادت دنیا کو یہ یقین دلائے گی کہ اس گروپ کا تاثر بدل گیا ہے اور 1990 کی دہائی کے طالبان کے مقابلے میں بہت زیادہ اعتدال پسند ہو گیا ہے۔ بین الاقوامی برادری میں بہت کم لوگ اس دعوے کو سنجیدہ سمجھتے ہیں۔ رپورٹس منظر عام پر آئی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان نے ان علاقوں پر مظالم اٹھائے ہیں جن پر اس نے حال ہی میں قبضہ کیا تھا اور ہتھیار ڈالنے والے افغان اسپیشل فورسز کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کی بحالی کے لیے سمگلنگ تشویش کا بڑا مسئلہ ہوگا۔ 2020 کی ایک رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات اور جرائم میں افغانستان میں افیون کی کاشت میں 37% اضافہ ہوا ہے۔ تنظیم کی معیشت اس سے پہلے طالبان نے بین الاقوامی قانونی حیثیت حاصل کرنے کے لیے سن 2000 کی دہائی کے اوائل میں پوسٹ کی کاشت پر پابندی لگانے کی کوشش کی تھی، تاہم یہ ایک اہم رد عمل کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد تنظیم نے اپنا موقف تبدیل کیا۔ طالبان کی عوامی انتظامیہ اور پالیسی کے بارے میں مؤثر فہم کی کمی کے باعث تنظیم نے اپنے مقاصد کے لیے فنڈز کے لیے ہمیشہ منشیات پر بھروسہ کیا۔ اقوام متحدہ کی ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق طالبان نے 2018 اور 2019 کے درمیان منشیات کی تجارت سے 400 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ کمائے۔ 2017 میں منشیات کی تجارت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور طالبان کی مالی امداد کو کچلنے کے لیے امریکی سیاستدانوں نے واضح طور پر کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے افغانستان میں منشیات کے خلاف جنگ جیتنا ضروری ہے۔ امریکی ہاتھوں سے نکلنا اور خطے اور اس سے باہر کے لیے ایک بڑا سیکیورٹی چیلنج ہے۔ ایک خشکی میں گھرے ملک کے طور پر افغانستان سامان کی آمد و رفت کے لیے افغان ایرانی سرحد میں زرنج جیسے مختلف سرحدی راستوں پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ ان سرحدی کراسنگ پوائنٹس کا کنٹرول شمال میں تاجکستان، مغرب میں ایران اور جنوب میں پاکستان طالبان کو آسانی سے منشیات کی سمگلنگ کی اجازت دیتا ہے۔ 11 ان غیر فعال قانونی مصنوعات کی بڑھتی ہوئی مانگ کے ساتھ طالبان جیسے سپلائی کرنے والے عالمی منشیات کے مسئلے کو فروغ دیں گے، جو علاقائی ممالک کے لیے ایک بڑا چیلنج بنیں گے اور انہیں منشیات کے استعمال اور پیڈلنگ کا مرکز بنائیں گے۔ لہذا کوئی یہ بحث کر سکتے ہوں گے عالمگیریت کے دور میں ایک افغان نارکو ریاست نہ صرف خطے کے لیے ایک بڑا چیلنج بنے گی بلکہ یورپ اور شمالی امریکہ کی منافع بخش منڈیوں کو زیادہ سے زیادہ سپلائی بھی فراہم کرے گی، جس سے یہ ایک بڑا سیکیورٹی رسک بن جائے گا۔ طالبان کی واپسی نے قیاس آرائیوں کو بڑھا دیا ہے کہ افغانستان ایک بار پھر عالمی دہشت گردی تنظیموں کا گٹھ جوڑ بن جائے گا۔ طالبان کی پچھلی حکومت نے القاعدہ کے کرندوں کو پناہ دی جنہوں نے افغان سرزمین سے مختلف دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کی اور انہیں انجام دیا۔ 9/11 کے حملے کے بعد یہ طالبان اور اس کے اتحادیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے امریکی مداخلت کی بنیادی وجہ بن گئی، جو امریکہ کے لیے ایک بڑا سیکیورٹی چیلنج تھے۔ تاہم امریکی اور اتحادی فوج کے انخلاء اور طالبان کے دوبارہ سر اٹھانے کے ساتھ افغانستان ناکام ریاست میں تربیتی بنیادوں کے لیے ادائیگی کرنے کے لیے تیار دہشت گرد گروپوں کے لیے اہم جائیداد بن سکتا ہے۔ نئے سر اٹھانے والے طالبان ایک نیا، جدید اور معتدل چہرہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔
اس کے رہنما اس کے سابقہ حکومت میں خدمات انجام دینے والے کے مقابلے میں بہت زیادہ کھلے ذہن اور روادار ہونے کا وعدہ کرتے ہیں۔ تنظیم نے افغان سرزمین کو بین الاقوامی دہشت گردوں تنظیم کے لانچ پیڈ کے طور پر استعمال کرنے سے منع کرنے کا عہد کیا۔ اس بیان بازی کا مقصد بڑی طاقتوں سے بین الاقوامی شناخت اور قانونی حیثیت حاصل کرنا ہے۔ تاہم یہ یقین دہانیاں واقعی ہی کتنی درست ثابت ہوں گی، یہ قیاس آرائیوں کے لیے کھلا ہے۔ جیسا کہ مختلف ایجنسیوں کی طرف سے نشاندہی کی گئی، افغانستان اور داعش سے پہلے سے مختلف جہادی تنظیموں، القاعدہ، اسلامک اسٹیٹ سے وابستہ افراد کے لیے آمیزش کا برتن ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ القاعدہ اور دیگر جیسے دہشت گرد عناصر طالبان کے ساتھ اتحاد کر چکے ہیں اور مغرب کے انخلاء کا کھلے عام جشن منا رہے ہیں۔ اس صورتحال کو عالمی اسلامی بنیاد پرستی کی جیت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ القاعدہ کے کارکن طالبان کے ساتھ مل کر خراسان لڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ داعش کے متعدد جنگجو جو اسلامک اسٹیٹ کے جھنڈے تلے کام کر رہی ہیں اندرون ملک ہیں، جو افغانستان کو پہلے ہی اس دہشت گرد تنظیموں کے لیے ایک اہم مقام بنا رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق تقریباً 2200 مسلح افراد ہیں جو بنیادی طور پر پاکستان کی سرحد کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں مقیم دہشت گرد تنظیمیں طالبان کے قبضے میں مدد کرنے میں شامل ہو گئی ہیں۔ پاکستانی گہری ریاست نے ہمیشہ دہشت گردوں کو اپنی خارجہ پالیسی کے اہم مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا ہے۔ اب طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ کٹ پتلی آقا افغان کیمپوں کو مختلف دہشت گرد تنظیموں کو تربیت دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جنہیں پاکستان چلاتا ہے، اور کشمیر میں بھارتی سرحد کے ساتھ در اندازی کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ لہذا افغانستان کو پاکستان اور ارد گرد کے علاقوں سے مختلف دہشت گرد تنظیموں کی کارروائیوں کا کلیدی اڈہ بننے سے پہلے وقت کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ جیسا برطانوی فوج کے ریٹائرڈ جنرل سر رچرڈ برنر نے اشارہ کیا، یہ ایک سنگین سیکیورٹی مسئلہ ہے جو یورپ میں دہشت گردی کے حملوں کے خطرے میں نمایاں اضافہ کر سکتا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی دوبارہ حکومت قائم کرنے کے بعد اس کے نتیجے میں غیر روایتی سیکیورٹی کے مسائل وسطی اور جنوبی ایشیا کی حدود سے باہر بڑے خدشات کا باعث بنیں گے۔ یہ مسائل صرف منشیات کی غیر قانونی سمگلنگ اور عالمی دہشت گردی کی بحالی تک ہی محدود نہیں ہوں گے، بلکہ ان میں انسانی نقل و حمل اور اسمگلنگ، اسلحے کی اسمگلنگ اور بہت کچھ شامل ہے۔ اقوام متحدہ اور دنیا کی بڑی جغرافیائی سیاسی طاقتوں کو سب سے بہتری اور سلامتی کے لیے ان سرگرمیوں کے عروج کو روکنے کے لیے ایک طریقہ کار قائم کرنا چاہیے۔ نئی مزیدار اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے لائک، شیئر، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ خوش رہیں، اللہ حافظ۔